والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین محترم، ہفتہ واری اصلاحی بیان کی محفل میں آج بالخصوص پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سراپا اقدس میں ہم جو درود و سلام کا تحفہ اور نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں، آج اس کی کچھ فضیلتیں، کچھ برکتیں، کچھ عظمتیں ہم سنیں گے، اور آج ہم یہ بھی نیت کریں گے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ انتہائی مشہور و معروف ہے، اللہ پاک نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، اور اس کے بعد پھر کچھ احادیث مبارکہ اور کچھ واقعات کی روشنی میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے جو فیضان ہیں، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ درود پاک وہ عمل ہے جس کا فیض اور جس کی برکتیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں عطا کرے گا۔ دنیا اور آخرت کے غم، پریشانیاں، مشکلات کے حل کے لیے یہ درود پاک بہت بڑا نسخہ کیمیا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، پریشانیاں ہوں، مشکلات میں گھر جاؤ، حتیٰ کہ تنگ دستی ہو، تمہیں فقر فاقہ ہو، غربت ہو، میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، اللہ تمہارے مشکلیں حل کر دے گا، تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے روزی میں تنگ دستی ہے، درود پاک پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا، بے پناہ۔ مشکلات ہیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہ مشکلیں دور کر دے گا۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والد محترمہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی، پریشانی ہوتی، تو میں اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں انتہائی باوضو بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر 500 مرتبہ درود پاک پڑھتی، پھر ہاتھ اٹھا کر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ مالک میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود کی برکت سے میرے مشکل حل کر دے۔ فرماتی ہیں محبوب الہی کی والدہ
اللہ رب العالمین 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری مشکلیں حل فرما دیتا، پریشانیاں دور ہو جاتی۔ لیکن درود پاک پڑھیں، مشکلیں تو حل ہوگی ہی، اور درود پاک کا سب سے بڑا جو فیضان ہے اور برکتیں ہیں سب سے بڑی، وہ یہ کہ درود پاک پڑھنے سے دل میں پاکیزگی ہوتی ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام کی محبت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ اور جتنا زیادہ حضور کی محبت دل میں ہوگی، سمجھ لے آپ اتنا زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، راسخ ہوگا، مکمل اور اکمل ہوگا۔ اس لیے کہ حضور کی محبت یہ جان ایمان، اصل ایمان، سرمایہ ایمان ہے۔ یہ بہرحال پہلے آپ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے پہلے اپنا اور اپنے ملائکہ کا عمل بتایا کہ اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتا، کوئی عبادت نہیں کرتا، چونکہ اللہ تعالیٰ تو خالق و معبود ہے، مسجود ہے، وہ عبادت نہیں کرتا، وہ تو بے نیاز ہے۔ لیکن درود پاک کی بات آتی ہے تو اللہ پہلے خود اپنا عمل بیان کرتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ بھی اس کے سارے فرشتے بھی یصلون علی النبی، نبی کریم پر درود پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درود پڑھتے ہیں۔ پھر آگے رب العالمین نے اپنا عمل ارشاد فرما کر پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کس کو خطاب کیا؟ اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی میرے نبی پر درود پڑھا کرو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجا کرو میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ کسی وقت کی قید نہیں لگائی ہے کہ فلاں وقت پڑھے فلاں وقت نہ پڑھے، نہیں، ہر وقت جب مرضی چاہے، جس جگہ چاہے، ہاں وہ جگہ ادب کے خلاف نہ ہو، جب چاہیں اذان کے بعد چاہیں درود پڑھے، اذان سے پہلے درود پڑھے، اقامت کے بعد پڑھے، اقامت کے پہلے پڑھے، سونے سے پہلے پڑھے، سو کر اٹھنے کے بعد پڑھے، جب مرضی چاہے درود پاک پڑھیں، سلام پڑھیں۔ اللہ نے کوئی قید وقت کی نہیں لگائی ہے۔ اس لیے ایمان والے اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب رب العالمین نے درود پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد سلام پڑھنے کے لیے فرمایا کہ وسلموا تسلیما، خوب خوب سلام پڑھا کرو۔ اور آج آپ دیکھ لیں اس آیت کریمہ پر اگر کسی کا عمل ہے رب العالمین کے حکم پر، وہ سب سے زیادہ اہل سنت کا عمل ہے۔ سب سے زیادہ سنی اس آیت پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ تو اعتراض کرتے ہیں، یار تم نے اذان سے پہلے سلام پڑھنا شروع کر دیا، تم نے نماز کے بعد سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی قید نہیں متعین کیا ہے، جب چاہیں حکم دیا وسلموا تسلیما، خوب سلام پڑھیں، درود پڑھیں، تو چاہے ہم اذان سے پہلے پڑھیں یا نماز کے بعد پڑھیں، یہ تو جب بھی پڑھیں گے اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے گا، جانتے ہیں۔ اور یہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا یہ اہل حق کی نشانی ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ اہل حق کی نشانی ہے۔ امام زین العابدین سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے شہزادے مریض کربلا اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھایا ہے، واللہ بتا رہا ہوں، آپ ان کی سیرت پڑھ کر کے دیکھیں، اتنے زیادہ متقی، اتنے زیادہ پرہیزگار، اتنے زیادہ خشیت الہی رکھنے والے، اور کربلا کے واقعہ کے بعد سے پھر آپ ہمیشہ روتے رہا کرتے تھے۔ امام زین العابدین
بہت بڑے اللہ کے ولی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مصطفیٰ کے شہزادے، نواسے رسول ہیں. ان سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، اب ان کا حوالہ دے رہا ہوں میں. اب وہ تو آل رسول ہیں، شریعت و سنت جن کے گھر سے جاری ہوئی ہے، اور جو خود مالک جنت ہیں وہ بہتر جانتے ہیں نا کہ جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. امام زین العابدین، سید العابدین آپ کا لقب ہے، زین العابدین آپ کا لقب ہے، اور نام علی بن حسین ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بتائیں کہ جب فرقے کثرت کے ساتھ ہو جائیں، اور یہ تو حدیث پاک میں ہے 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی. لیکن 73 فرقے جو جنتی تو ایک ہی ہے، لیکن سارے جو جہنمی ہوں گے نا، وہ بھی اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہوں گے، وہ بھی اپنے آپ کو جنتی کہہ کر کے تبلیغ کرتے ہوں گے. تو امام زین العابدین سے پوچھا، جب فرقے کثرت کے ساتھ ہو جائیں، ہر کوئی اپنے طرف کھینچنے لگے کہ ہم حق پر ہیں، کوئی قرآن لے کر کھینچ رہا ہے، کوئی حدیث لے کر دعوت دے رہا ہے، کوئی سنت کہہ کر بلا رہا ہے، ہر کوئی اپنے طرف کھینچ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، تو آپ بتائیں اس وقت حق پر کون ہوگا؟ امام زین العابدین سے پوچھا گیا. امام زین العابدین نے فرمایا جو اہل سنت ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے. کیا فرمایا؟ جو اہل سنت ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے. پھر سائل نے سوال کیا، اگر اس ٹائٹل سے کئی فرقے اپنے آپ کو دعویٰ کرنے لگے کہ ہم اہل سنت ہیں، یہ جو آج تبلیغی ہیں یا آج جو دوسرے فرقے والے ہیں، یہ عرب ممالک میں جاتے یہ نہیں کہتے کہ ہم جماعت کے ہیں، یہ نہیں کہتے، وہاں اپنا تعارف اہل سنت سے کرواتے ہیں. ہاں، یہ اپنا تعارف اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. اہل حدیث کہنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کہتے ہیں بریلوی مسلک کے ہیں، یعنی نیا فرقہ ہم کو اپنے طرف کھینچ دیتے ہیں کہ یہ بریلوی کوئی نیا فرقہ پیدا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو گندے عقائد چھپاتے ہیں. وہ نہیں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھو اپنی کتابوں میں یہ گندے عقیدے لکھا ہے، وہ نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہے. آج بہت سارے فرقے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ کئی لوگ جب اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے تو پھر علامت کیا ہوگی؟ سچا سنی کون ہوگا؟ اہل حق کون ہوگا؟ امام زین العابدین نے اس وقت فرمایا تھا، صدیہ گزر گئی، فرمایا تھا پہچان میں بتا دیتا ہوں، دیکھ لینا. من علامات اہل السنت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت کی نشانی اس فرقے میں ہوگی، دیکھنا کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہوں گے وہی اہل سنت ہوں گے، اور جو اہل سنت ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے. آپ جتنے فرقے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج، آپ جتنے فرقے ہیں آپ سب کو دیکھ لے، تحقیق کر لے کہ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کون سلام پڑھتا ہے، کون درود پڑھتا ہے. ایک ہی فرقہ ہے جس کو اہل سنت حقیقتاً، اور اس کو بریلوی فرقہ کہا جاتا. بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ تو ایک نسبت اعلیٰ حضرت سے دے دی گئی ہے. باقی اہل سنت جو مسلک بریلویت پر قائم ہے، آج سب سے زیادہ یہی سلام پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. تو پتہ چل گیا امام زین العابدین کے قول کے مطابق، کیا پتہ چلا کہ جو ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ ہم ہی اہل حق پر ہیں، ہم ہی اہل حق ہیں. اللہ ہمیں اسی مذہب اور مسلک پر قائم رکھے، اسی پر ہماری موت عطا فرمائے. میرے عزیزوں، آج درود پاک کا جو فیضان ہے بیان کرنے کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آئی کہ کسی دور میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعہ سے مغرب میں نوجوان نسلوں کو جھنجھوڑا ہے، اور ان کے اشعار بڑے پر درد ہوتے ہیں قوم ملت کی اصلاح کی خاطر. انہوں نے ایک حکمت کی بات بتائی ہے کہ نوجوان نسلوں کے جو حالات ہیں، نوجوان نسلوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، نبی کریم کی محبت کا جام پلانے کے لیے، کسی سے بات ڈھکی چھپی تو نہیں ہے کہ ہماری نوجوان اکثر نسلیں کتنا بگڑ چکی ہیں، کتنا بگڑتی جا رہی ہیں، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے. حکیم الامت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نوجوان نسلوں کو راہ حق پر قائم کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ ڈالنے کے لیے، تاکہ اپنے دین کے، اپنے نبی کے وفادار رہے،
تین چیزیں ان کو بتانا ضروری ہے، تین چیزیں پر عمل کروانا ضروری ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں، اگرچہ کوشش نہیں کرتے لیکن چاہتے تو یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں ہمارے لیے درود فاتحہ کرتی رہیں، دنیا میں ہماری بات مانے، اطاعت کرے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی فاتحہ، درود، دعا وغیرہ کرتی رہے، ایصال ثواب ہماری اولادیں کرتی رہے۔ ہر کوئی چاہتا تو ہے، ماں باپ چاہتے ہیں لیکن کوشش اس کے لیے نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نوجوان نسلوں کو مصطفیٰ کی محبت کا اسیر بنانے کے لیے، ان کے سینوں میں حضور کی محبت ڈالنے کے لیے پہلی چیز ضروری ہے کہ ان کی عادت ایسی بناؤ کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ پہلی چیز بتایا۔ اور درود پاک ہمارے علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ وظیفہ ہے، وہ عمل ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے صرف اسی کو نہیں بلکہ درود پاک جو پڑھتا ہے اس کو تو فیضان ملتا ہی ملتا ہے، اس کی نسل در نسل کو درود پاک کی خوشبو پہنچتی ہے، اس کا فیض نسلوں تک منتقل ہوتا، نسلوں تک۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد عاشق رسول رہے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد مصطفیٰ کریم کی، ہمارے نبی کی وفادار رہے، غدار نہ بن جائے، مصطفیٰ کی گستاخ نہ بن جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم خود اپنے آقا پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، تاکہ ہمارے درود کی خوشبو ہمارے اولادوں تک پہنچتی رہے، تو ہم خود پڑھیں اور اپنی اولادوں کو تاکید کریں، انہیں تعلیم دیں، تربیت کریں کہ بیٹے اگر تم حق پر جینا چاہتے ہو، مصطفیٰ کا وفادار رہنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ قیامت میں نبی کریم کی شفاعت نصیب ہو، تو کثرت کے ساتھ وقت نکال کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہا کرو۔ نوجوان نسلوں میں مصطفیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز، پہلی چیز فرمایا وہ درود پاک ان کی عادت میں شامل کر دے، ان کی عادت میں شامل کرنے، بار بار تعلیم دے، بار بار تاکید کرے، پوچھے انہیں، آپ ہدف دے دے، ٹارگٹ دے دے، آج تمہیں دن بھر میں 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور ہم کو بتانا، حساب احتساب بھی کرتے رہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی نسلیں درود پاک پڑھیں گی تو درود پاک تو وہ پیارے کہ دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات دینے والی چیز ہے۔ حدیث پاک دیکھو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہوں تو فکم اجعل لک من صلاتی، کتنا درود پاک پڑھوں، کتنا آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھوں؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ابی بن کعب سے ما شئت، جو تم چاہے پڑھو۔ تو انہوں نے پہلا کہا کہ الربع۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں اپنے دن کا چوتھائی حصہ درود پاک پڑھوں گا، باقی دیگر معمولات اور اعمال کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ما شئت، جو تم چاہے پڑھو، جتنا چاہے پڑھو، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے اور زیادہ درود پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا حضور فالثلثین، اب میں 2/3 درود پڑھوں گا، 2/3 درود پڑھوں گا۔ میرے آقا نے پھر جواب دیا فَإِن شئت، جو تم چاہو، ما شئت، جو تم چاہو، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر 2/3 سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور اور زیادہ چاہتے ہیں۔ پھر کہا حضور فالنصف، آقا پھر میں اپنے دن کا آدھا وقت درود پاک پڑھنے میں گزاروں گا اور آدھا وقت باقی دیگر اعمال میں۔ تعالی حضور نے فرمایا کہ ما شئت، جو تمہاری مرضی ہے، پابند نہیں کیا۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اور زیادہ درود پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی سرکار بار بار بڑھا رہے ہیں اور وہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے اگر اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جانتے ہو حضرت ابی بن کعب نے جب دیکھ لیا حضور کی مرضی کیا ہے کہ میرے آقا یہ چاہتے ہیں کہ بار بار کثرت کے ساتھ زیادہ وقت مجھ پر درود پاک پڑھنے میں گزارے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجعل لک صلاتی کلھا، حضور اب میں سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں گزار دوں گا،
نہ تہائی نہ چوتھائی نہ آدھا، بلکہ دیگر جو معمولات ہیں وہ تو کرنا ہی ہے فرائض وغیرہ کے ادائیگی کے بعد۔ اب سارا وقت آپ پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میرے مصطفیٰ نے جواب کیا دیا، فرمایا اذن یکفیک اللہ تعالی ما ہمک من امر دنیا کا و آخرتی کا۔ اے ابی بن کعب، اگر تو ایسا کرے گا، سارا وقت درود پاک پڑھنے میں گزارے گا، تو اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دے گا، تیری آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ سبحان اللہ، تیرے دنیا کی بھی غم دور کر دے گا، تیرے آخرت کے بھی غم دور کر دے گا۔ تو میں نے کیا بتایا تھا کہ درود پاک وہ عمل ہے، اور اس کی ایک لمبی تفصیل واقعات کی روشنی میں ہے۔ اگر میں واقعات بیان کرنے جاؤں گا تو وقت اتنا نہیں ہوگا کہ میں واقعات پورا بیان کر سکوں، کتنی لمبی تفصیل ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دنیا اور آخرت کے غم کو دور کرنے کے لیے، مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات مصطفیٰ کریم کی سچی محبت کا چراغ تیز کرنے کے لیے، اور مصطفیٰ کریم کی محبت پانے کے لیے خود بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھے، اپنی نسلوں کو بھی درود پڑھنے کی تاکید کرے، انہیں یہ تعلیم دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، اذا سألتم اللہ حاجتا فابدؤوا بالصلاۃ علیہ، جب تم اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت کا سوال کرو، کوئی دعا کرو، تو مجھ پر درود پاک پڑھ کر کے شروع کیا کرو۔ یعنی جیسے ہم اپنے کسی کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں، کوئی عمل بتاتے ہیں، کوئی دعا کرنے کا، کہتے ہیں اللہ اول آخر درود پاک پڑھ لیا کرے، اس کی برکتیں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم اللہ سے کسی حاجت کا سوال کرو تو مجھ پر درود پڑھ کر کیا کرو۔ فإن اللہ اکرم ان یسر حاجتین ان یسر فیقضی احدہما ویرد الاخرى۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے، اللہ کی شان یہ نہیں اس کی بارگاہ میں بندہ دو حاجت پیش کرے۔ ایک حاجت کیا ہے؟ درود پاک پڑھنے کی، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو میرے محبوب پر درود بھیج، یہ بندہ رب سے کہتا ہے۔ ایک حاجت یہ ہوئی، اور ایک حاجت اس کی جو اپنی ہے۔ دو حاجت پیش کرے بندہ، یا اللہ تو اپنے محبوب پر رحمت بھیج، اور دوسری حاجت اگر مثلاً ایک مثال، اے اللہ تو ہمیں بیماری سے شفا عطا فرما دے، یا اللہ تو ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما دے، یہ دوسری حاجت ہو گئی۔ میرے آقا فرماتے جب بندہ دو حاجتیں اللہ سے پیش کرتا ہے تو اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ بندہ کی ایک حاجت تو قبول کر لے، یعنی درود پاک تو قبول کر لے، اور اس کی جو حاجت ہے وہ رد کر دے، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ بلکہ جب اللہ تعالیٰ تم درود پاک کے ساتھ کوئی حاجت پیش کرو گے تو اللہ درود پاک بھی قبول کر لے گا، اور تمہاری حاجت اور دعا بھی قبول کر لیا کرے گا۔ اس لیے درود پاک کے ساتھ آپ اپنے دعائیں ضرور کیا کریں، کوئی وظیفہ کوئی عمل درود پاک کے ساتھ ضرور پڑھا کریں۔ اور میرے عزیزوں جانتے ہوں یہ درود آخرت میں کس طرح کام آئے گا؟ ایک روایت آپ کو سناتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ روایت ایک محشر کا دن ہوگا، اور آپ سب کو پتا ہے کہ محشر کا دن کتنا سخت ترین دن ہوتا، کتنا مشکلات سے بھرا ہوا دن ہوتا ہے نا محشر کا دن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محشر کا دن ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام ایک سبز حلہ زیب تن کے ایک مقام پر کھڑے ہوں گے۔ کیا دیکھیں گے کہ فرشتے ایک شخص کو جو امت مصطفیٰ سے ہوگا پکڑ کر کے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، اس کا حکم ہوگا کہ جہنم میں لے کر جاؤ۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام اس کو پہچانیں گے کہ یہ تو امت مصطفیٰ کا شخص ہے، اور فرشتے جہنم میں لے کر کے جا رہے تھے۔ حضرت آدم وہیں سے پکاریں گے یا احمد یا احمد، یعنی حضور کو آواز دے گے کہ یا رسول اللہ دیکھو آپ کا امتی ہے، فرشتے اس کو سوئے جہنم لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اس آواز کو سن کر لبیک یا ابا البشر کہیں گے، اے ابو البشر، حضرت آدم کو میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ حضرت آدم عرض کریں گے سرکار یہ آپ کی امتی کو جہنم کی طرف فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی محبت دیکھیں، پیارے آقا علیہ السلام اپنی مبارک تہبند اٹھا کر تیزی کے ساتھ اس کی طرف دوڑیں گے، تیزی کے ساتھ، اور اس کے بعد وہاں پہنچ کر فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں یہ میرا امتی ہے، اسے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے میرے آقا ہم تو رب کے حکم کے پابند ہیں، رب نے حکم دیا سوئے جہنم لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ بات ابھی چل ہی رہی ہوگی، رب العالمین حکم دے گا میرے فرشتوں میرے محبوب کی بات مانو، میرے مصطفیٰ جو کہتے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ میرے آقا علیہ السلام اس کو لے کر کے واپس میزان عمل پر آئیں گے، دوبارہ اس کا نامہ عمل رکھا جائے گا، چونکہ پہلی بار تو رکھا گیا،
گناہوں کا پلہ بھاری تھا، نیکیوں کا پلہ کم تھا، تو ہی تو سوئے جہنم جا رہا تھا۔ اب دوبارہ جب نیک رکھا جائے گا اس کا نامہ اعمال، تو پھر واپس جب برائیوں کا پلہ یعنی گناہوں کا پلہ بھاری ہونے لگے گا، میرے مصطفیٰ ایک چھوٹی سی پرچی، کاغذ کا ٹکڑا جس میں باریک باروک حرف سے کچھ لکھا ہوگا، نکال کر اس کو نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے۔ بس جب رکھ دیں گے تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ ایک طرف گناہوں کے دفتر ہیں، ایک طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایک شور مچے گا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ بس حضور السلام یہ رکھ کر کے جانے لگیں گے تو وہ بندہ مچل کر مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ جائے گا، کہے گا آپ کے اخلاق کتنے بلند ہیں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ بتائیں تو صحیح ایسے مشکل وقت میں آپ نے میری مدد کی اور مجھے جنت کا حقدار بنایا، آپ کون ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ کتنا نورانی ہوگا۔ میرے مصطفیٰ فرمائیں گے اے میرے غلام تو مجھے پہچانتا نہیں، انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں۔ وہذہ الصلاۃ التی کنت تصلیھا علی، اور یہ وہ درود ہے جو میرے پاس پرچی میں لکھا ہوا رکھا تھا، جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا، آج میرے پاس بچا ہوا تھا، یہی وہ درود ہے جس نے تجھے جہنمی سے جنتی بنا دیا ہے، جس نے تیرے نامہ اعمال کے پلے میں اضافہ کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں ہمیں نہیں پتا ہے، ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے، ہمارا ایک بار بھی درود پاک پڑھنا اگر حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو بس سمجھ لو کہ ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی درود پاک پڑھنے سے سستی نہ کیا کرے، اس کی محبت اپنے دل میں راسخ کر لے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے۔ اس کے بعد امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، میرے پاس حدیثیں بھی کثیر ہے، یاد بھی ہے، لکھی بھی ہیں، میں آپ کو واقعات کی روشنی بتا رہا ہوں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ تابعی بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگے حضور میری بیٹی تھی، انتقال ہو گیا اس کا، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، بڑی یاد آتی۔ امام حسن بصری نے گویا کہ وہ کوئی وظیفہ کا مطالبہ کر رہی تھی، آپ نے اس کو وظیفہ بتایا کہ جا کر کے وظیفہ پڑھنا، تیری بیٹی خواب میں نظر آ جائے گی، ایسے وظائف ہوتے ہیں۔ وہ گئی اور اس نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر خواب میں اس کی بیٹی نظر تو آئی، لیکن اس حال میں اس نے دیکھا خواب میں اپنی بیٹی کو کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، زنجیروں میں جکڑی ہے، دوزخ کے عذاب کو گرفتار ہے، پریشان ہو گئی۔ اگلے دن پھر امام حسن بصری کے پاس آئی، کہا حضور دیکھا تو بیٹی کو لیکن بڑی سخت مصیبت میں، آزمائش میں ہے، عذاب ہو رہا ہے، کچھ آپ دعا کر دیں، کچھ کر دیں اس کا عذاب دور ہو جائے، یا کوئی عمل دے دیں ہم کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا کر صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ میت سے عذاب کو دور کرنے والی سب سے بڑی چیز وہ اس کی طرف سے خیرات کرنا ہے۔ کہا خیرات کرو، صدقہ کرو اس کی طرف سے۔ بہرحال وہ چلی گئی۔ اسی رات امام حسن بصری کو وہی لڑکی خواب میں نظر آئی جس کے لیے وظیفہ بتایا تھا آپ نے، اور اس کی ماں نے کہا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے، خواب میں امام حسن بصری کو نظر آئی۔ امام حسن بصری اس کو پہچان لیا اور کہا بیٹی تو مجھے پہچانتی ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا کہ لیکن امام حسن بصری نے دیکھا اس حال میں، ابھی عورت نے کل بتایا تھا کہ وہ تو عذاب میں ہے، لیکن آج کیا دیکھتے ہیں امام حسن بصری کہ وہ لڑکی جو ہے نا وہ جنت کے عالی شان محل میں ہے، ایک باغ میں ہے، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، سارے عذاب دور ہو گئے ہیں اور انتہائی نعمتوں میں ہے وہ۔ اس حال میں دیکھا تو حسن بصری نے پوچھا کہ یہ تیری کیفیت تیری ماں نے تو بتایا تھا کہ تو عذاب میں گرفتار، اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو باغ میں ہے، خوشحال ہے، نعمتوں میں ہے، عذاب دور ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا امام حسن بصری سے بات یہی ہے، میں عذاب میں گرفتار تھی اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن آج ہی ایک شخص اس قبرستان کے آگے سے جس میں میں دفن ہوں، ایک نیک مرد صالح گزر رہا تھا، ایک نیک بندہ گزر رہا تھا، وہ درود پاک پڑھ رہا تھا، تو اس نے گزرتے گزرتے اپنے درود پاک کا ثواب جو پڑھا تھا ہم سب قبرستان والوں کو بخش دیا۔ بس اس کا درود پاک ہمیں بخشنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام قبر والوں سے عذاب کو دور فرما دیا اور عذاب کو دور کر کے جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ اس درود پاک کا فیضان اور برکت ہے۔ میرے عزیزوں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی
قبرستان تو کبھی نہ کبھی تو جانا ہوتا ہے یا گزرنا ہوتا ہے. اگر آج ہم کسی کے ساتھ احسان کریں گے تو کل کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے گا. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع دے. زندوں کو نفع دینے سے زیادہ مردوں کو نفع دینا یہ کارگر ہے. ہم قبرستان کبھی جائیں، آپ کو طریقہ بتاتے ہیں. قبرستان کبھی جانا ہو، گزر ہو، تو پھر جو کچھ درود پاک ہم کو آتا ہے کچھ نہ کچھ تو آتا ہے، کم سے کم صلی اللہ علی محمد پڑھ لیتے ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آپ کو آتا ہے، درود ابراہیمی آتا ہے. جو درود آتا ہے چند مرتبہ جتنا میسر آ جائے آپ پڑھ لیں، اور پڑھ کر کے کہے کہ مالک و مولا جو آج ہم نے درود پڑھا اس درود پاک کا ثواب اس قبرستان کے مرحومین کو عطا فرما. بس اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں گے، ہو سکتا ہے میرے پیارے آپ کا 2-4 مرتبہ درود پاک پڑھنا کسی مردے کی قبر سے عذاب کو دور کر دے. کتنی دعائیں دے گا آپ کو بتاؤ. اگر آج ہم یہ عمل کریں گے ہو سکتا ہے کل ہم اسی قبر میں جائیں گے، ہم بھی عذاب میں کبھی خدا نہ کرے گرفتار ہوں تو کوئی نیک بندہ ہمارے لیے بھی اس طرح درود پاک پڑھ کر کے بخشے گا. تو یہ عمل اپنی زندگی میں ضرور نافذ کر لے. جائیں قبرستان یا قبرستان سے گزر ہوں، بھلے سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، ایک ہی بار جتنا میسر ہے پڑھے دل لگا کر، اور پھر دل میں کہے کہ مالک اس کا ثواب اس قبرستان والے مرحومین کو عطا فرما. یہ عمل انشاءاللہ آپ کریں گے. اس کے بعد درود پاک کا فیضان یہ ہے کہ دنیا کی مشکلات جو ہے نا وہ بھی درود پاک کی برکت سے دور ہوتی ہے. شیخ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ابو الحفظ شیخ عمر بن حسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ کے حج کے لیے گیا. دیکھیں درود پاک کا فیضان کہاں تک جاری ہے. کعبۃ اللہ شریف کے حج کے لیے گیا، کیا دیکھا ہوتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو طواف کعبہ کرتا ہے، ایک ہی وظیفہ پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے. بس درود پاک. فرماتے ہیں کہ میں منی گیا، مزدلفہ گیا، عرفات گیا، ہر جگہ اس کو، ہر جگہ پورے حج میں ایک ہی عمل وہ کثرت کے ساتھ بار بار صرف درود پاک پڑھتا. دوسرا کوئی عمل، دوسرے کوئی دعا نہیں پڑھتا تھا، درود پاک پڑھتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ بھائی یہ تو کعبہ ہے، یہ تو قبولیت کی جگہ ہے، یہاں تو مختلف دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں، کبھی اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، کہیں استغفار پڑھا جاتا ہے، کہیں اور کوئی دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر جگہ ایک ہی دعا وہ درود پاک پڑھتے ہو. اس نے بتایا، اس نے پوچھا کہ راز کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے. وہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ میں اور میرا والد خراسان سے حج کے لیے نکلے. خراسان سے حج کے لیے جب ہم کوفہ پہنچے تو میرا والد شدید بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ بیماری کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی. وہ بندہ کہتا ہے بیماری کی وجہ سے والد کی میری وفات ہو گئی. تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے چہرے پر کپڑا ڈال دیا. میں نے کیا دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا ہے. اللہ اکبر. چہرہ مسخ ہو گیا، یعنی مسخ کہتے ہیں بگڑ گیا چہرہ. اب میں نے کپڑا تو ڈال دیا لیکن انتہائی غم زدہ تھا. باپ ہے میرا اور پھر سفر میں اور ہم حج کے لیے جا رہے تھے، باپ مر بھی گیا، چہرہ بگڑ گیا، اللہ کا عذاب آیا. کس سے کہوں؟ کسی سے نہیں بتایا. خاموشی کے ساتھ غم زدہ ہو کر کے بیٹھ گیا، روتا رہا. وہ کہتا ہے اتنے میں رات ہوئی تو کچھ ایسا محسوس ہوا، نیند کا غلبہ ہوا مجھے. تو ایک نورانی بزرگ تشریف لائے جن کے چہرے پر بھی کپڑا ہوا تھا لیکن بڑے نورانی تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ کیا ہوا تجھے، کیا غم ہے، کس پریشانی میں ہو تم؟ تو میں نے کہا کہ اس سے بڑا غم اور کیا ہوگا جو میرے والد کے ساتھ ہوا. میں نے بتایا تو انہوں نے وہ میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا، اور جیسے پھیرا تو کہا کہ مبارک ہو تجھے، اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کو بخش دیا، معاف کر دیا، اس کا چہرہ درست ہو گیا. میں نے کہا میں دیکھوں؟ کہا دیکھ لو. میں نے جب کپڑا ہٹا کر دیکھا تو میرے والد کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا اس نورانی بزرگ سے کہ یہ تو بتائیں آپ نے ایسے مشکل وقت میں میری مدد کی، آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیں. انہوں نے کہا تو مجھے نہیں جانتا ہے، انا نبی جو کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں.
میں تمہارا نبی ہوں. انہوں نے بتایا تو میں نے کہا قدموں پر گر کر کے حضور یہ کرم نوازی, آخر یہ تو بتائیں ماجرا کیا ہے, میرے والد کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا پھر آپ تشریف لائے, اس کا سبب کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا بات یہ ہے کہ تمہارا باپ اس کے رزق میں کچھ حرام مال کی آمیزش تھی جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے آخرت میں یا یہیں پر, لیکن رب کی بارگاہ سے فیصلہ ہوا اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے چونکہ اس کے مال میں کچھ حرام چیز کی ملاوٹ تھی, رزق میں ملاوٹ تھی حرام چیزوں کی وجہ کی, تو اس وجہ سے اس کو یہ سزا دی گئی. لیکن اس کا ایک عمل تھا, یہ ہر روز اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک یہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک نہیں پڑھ لیا کرتا تھا, تب تک یہ سوتا نہیں تھا. آج جب فرشتوں نے میری امت کا درود مجھ پر پیش کیا, اس کا درود نہیں آیا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا ہے, آج اس نے درود پاک نہیں پڑھا. جب اور اس نے فرشتوں نے بتایا کہ اس کا چہرہ بھی مسخ ہو گیا, بگڑ گیا ہے, تو میں اس کی مدد کے لیے چلا آیا ہوں, میں اس کی مدد کے لیے چلا آیا ہوں. بس میرے آقا علیہ السلام جو حضور پر درود پڑھتا ہے پیارے, بتاؤ جو حضور کو بار بار یاد رکھتا ہے, کیا میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ حضور اس کو بھلا دے؟ ایسا ممکن ہے کہ سرکار اس کو بھلا سکتے ہیں؟ نہیں بھلا سکتے. اس لیے میرے عزیزوں ایسے مشکل وقت میں بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کے باپ کے چہرے کو درست کیا, اس کی مدد کی. وہ بندہ کہتا ہے بتاؤ ابو حفص یہ درود پاک کتنی عظیم برکت ہے, جب میں نے اپنے آنکھ سے دیکھی ہے تو میں بتاؤ اگر ہر وقت اپنے آقا پر درود نہ پڑھوں تو پھر کیا پڑھوں. اس لیے میں بار بار اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہتا ہوں. بے شمار برکتیں, بے شمار. لہٰذا میرے عزیزوں کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں درود پاک پڑھا کریں. آج کی محفل کا اور آج یہ جو موضوع ہم نے بیان کیا ہے اس کا اب مقصد میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں, وہ آپ غور کے ساتھ سنیں, اور ہو سکے تو یہ میری نصیحت بھی آپ کو, میرے طرف سے آپ کو ایک تاکید بھی ہے, اور جو آپ کو عمل آج میں دے رہا ہوں اس کو آپ کوشش کریں گے کہ عمل کریں گے. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اگلا مہینہ جو عید میلاد کا مہینہ ہے, یہ مہینہ عید میلاد شریف کا میرے مصطفیٰ کی ولادت کا 1500 برس ہو جائے گا, یعنی 1500 برس جشن یوم ولادت آنے والا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس پر ہر جگہ تقریباً خاص کر علماء اہل سنت نے ہر جگہ یہ میٹنگ کیا, مشورہ کیا کہ اس سال حضور کا جشن میلاد کچھ نئے انداز میں انتہائی شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے. سمجھ رہے آپ؟ اس وجہ سے علماء کرام نے اس کی تیاری کی. اس کے لیے پھر مشورہ کیا, ہم علماء سنت کا بھی مشورہ ہوا تھا جامع مسجد میں, مفتی صاحب نے کوئی بھی میٹنگ کیا تھا. تو یہ بات علماء اہل سنت نے طے کی ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ میرے آقا علیہ السلام کس چیز سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے. چونکہ یہ میلاد مصطفیٰ ہے نا, میلاد, ہم اپنی زبان میں اس کو انگریزی میں اگر بولے تو اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں نا, جشن ولادت کو انگلش میں برتھ ڈے مناتے ہیں لوگ. میں آپ کو کہتا ہوں عام طور سے اگر ہمارے بیٹے کا برتھ ڈے ہو یا دوست کا برتھ ڈے ہو, اب تو لوگوں نے بہت زیادہ رواج بنا دیا ہے برتھ ڈے منانے کا, ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے مطلب بیٹے کا یا ہمارے دوست کا یا کسی کا ہم برتھ ڈے ہو اور اس نے ہم کو دعوت دیا ہے تو ہم برتھ ڈے پارٹی میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گفٹ لے کر جاتے ہیں, نہیں جاتے ہیں. اگر کسی دوست نے دعوت دیا ہے کہ بھائی ہماری برتھ ڈے ہے آپ آئیں, بیٹے کی برتھ ڈے ہے آئیں, تو ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے, کچھ نہ کچھ گفٹ اور تحفہ لے کر جاتے ہیں. اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے شان کے مطابق لے کر کے جاتے ہیں, چھوٹے کپڑے پڑے, کھلونا وغیرہ. بڑا اگر ہوتا ہے کوئی ہمارا دوست تو اس کے شان کے لائق ہم کچھ نہ کچھ گفٹ لے کر کے جاتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا تحفہ اس کو دیں جو اس کے شان کے لائق ہو اور اس کو پسند ہو. یہ تو سوچتے ہیں نا, برتھ ڈے میں یہ رواج بھی ہے. پیارے تمہارے دوست کا برتھ ڈے ہے تو آپ سوچتے ہو ایسا تحفہ دے اس کو پسند ہو. یہ میرے مصطفیٰ کا جشن میلاد ہے. آپ جشن میلاد مصطفیٰ کا مناتے ہیں, میلاد مصطفیٰ میں جاتے ہیں تو حضور کو وہ تحفہ لے کر جائیں جو حضور کو سب سے زیادہ پسند ہو, سب سے زیادہ جس تحفے کے میرے آقا پیار کرتے ہوں. میں نے جو کتابوں میں اور سیرت میں پڑھا ہے حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ 2 تحفہ پسند ہے, 2 تحفہ پسند ہے. ایک تو تحفہ نماز ہے
میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک تحفہ کیا ہے؟ نماز کا، اور سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو آج سے یہ عہد کرے، پہلی چیز بتا رہا ہوں، آج سے یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی محبت میں ساری زندگی یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ نماز سے محبت کرے کہ نمازوں سے میرے آقا نے محبت کی، پیار کرے، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں سے پیار کریں، پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ، میرے آقا علیہ السلام کو درود و سلام سے بڑی محبت ہے۔ محبت ہے نا درود و سلام سے بھی، میں نے آپ کو فضائل بیان کیا، یہ تو میں نے کچھ بھی نہیں بیان کیا، ایک ذرہ نہیں بیان کیا، باقی جو کثرت کے ساتھ حدیث میں حضور پر درود پڑھنے کے فضائل ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ تو درود پاک کا تحفہ یہ میرے آقا علیہ السلام کو بہت بہت پسند ہے، اور بلکہ یہ بھی یاد رکھ لیں، قرآن عظیم میں ہے، سورہ مریم میں اللہ نے پیغمبروں کے میلاد کے دن پر سلام بھیجا ہے، ان کی ولادت کے دن پر، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ نے ان کے یوم میلاد پر سلام بھیجا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے یوم میلاد پر خود اپنا سلام بھیجا ہے۔ تو حضور کا جو میلاد ہے، تو جو یہ ایک انتہائی شان و شوکت والا جشن میلاد جو آنے والا اس سال، تو اس کو تذکر و احتشام کے ساتھ منائیں گے۔ علماء نے فرمایا ہے ہو سکے تو ایک چاند سے لے کر 12 چاند تک اپنے گھر کو سجائیں، اپنے محلے کو سجائیں، گلیوں کو سجائیں، تاکہ پتہ چلے کہ میرے آقا علیہ السلام کا 1500 برس والا میلاد شریف آنے والا ہے۔ اور اس سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہ کہ کثرت کے ساتھ آج ہی سے یہ عمل شروع کر دیں، اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ ہمارے علماء نے ہمیں یہ بات فرمائی ہے، خاص کر جو ائمہ حضرات ہیں، اپنے اپنے مقتدیوں کو اپنے اپنے بیانات میں لوگوں کو اس بات کی ترغیب دے، تاکید کرے کہ وہ آج ہی سے کثرت کے ساتھ خود درود پاک پڑھیں، اور اپنے گھر والوں کو، گھر میں جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، پڑھنے کے لائق ہیں، انہیں بھی تاکید کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ اپنے آقا پر درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھ کر اس کو نوٹ کرتے جائیں روزانہ کا، کہ ہم نے اتنا پڑھا آج اتنا، اور 12ویں تک کا نوٹ کر کے جائیں۔ اور بلکہ ہمارے علماء نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ اپنے مطلب جو منسلک ہیں آپ سے لوگ، آپ ایک ڈائری بنا لیں، کاغذ قلم میں ان لوگوں کے درود کو لکھ لیں کہ جو 12ویں تک پڑھا ہے، اور وہ سب کروڑوں لاکھوں درود ہوں گے، ان تمام درود پاک کا تحفہ علماء کرام کے ہاتھوں سے حضور کی بارگاہ میں بطور یہ نظر پیش کیا جائے گا۔ جس طریقے سے ہم گفٹ بطور پیش کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے یہ جو کچھ درود پاک کا آپ پڑھیں گے، ان کا تحفہ عید میلاد حضور علیہ السلام کے 1500 جو برس کا جشن میلاد آنے والا ہے، اس موقع پر سرکار کی بارگاہ میں بطور خاص ہدیہ اور گفٹ پیش کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پیارے، آپ آج ہی سے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں۔ 2-3 ہدف میں آپ کو دیتا ہوں ٹارگٹ، اس میں سے جو آپ کو آسان ہو وہ کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ اور آپ چاہیں تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، تھوڑا صرف اب جیسے ہم فالتو بیٹھے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات فالتو بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا ہے نا، تو فوراً موبائل نکال کر کے وہ چالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کام نہ کریں۔ موبائل ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ فالتو بیٹھے ہیں تو جیب میں تسبیح، ابھی آپ کو ہم دیں گے، تسبیح منگایا ہوا ہے، جیب میں تسبیح رکھ کے، یہ انگوٹھی والی تسبیح جو آتی ہے نا، یہ بٹن دبانے والی، اس سے بہت آسانی ہوتی ہے درود پاک پڑھنے میں، یہ میرا تجربہ ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ ابھی انگوٹھی ہم نے منگایا ہوا ہے، وہ تسبیح والی، وہ آپ سب کو دیں گے، آپ سب لے کر کے جائیں گے، اور ایک ٹارگیٹ کریں، روزانہ کم سے کم 1200 مرتبہ، اور آپ سن کر کے بھڑک نہ جائیں کہ 1200 بہت زیادہ ہو گیا، بہت کم ہے، 24 گھنٹے میں 1200 پڑھنا بہت کم ہے۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں آپ پڑھ کر کے دیکھیں، انتہائی آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے، 1200 نہیں، آپ 2500 مرتبہ پڑھ لیں گے، صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے ٹائم کو صحیح استعمال کریں گے تب پڑھیں گے۔ موبائل میں آپ اپنا ٹائم اتنا ضائع کرتے تھوڑا اس میں سے کم کر دیں نا، آسانی کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے۔ تو پہلا جو بڑا ٹارگٹ آپ کو دے رہے ہیں ہم، وہ 1200 مرتبہ کا ہے، ٹھیک؟ اگر آپ میں سے جو 1200 مرتبہ پڑھ سکتے ہوں تو اتنا ہی پڑھیں۔ دوسرا ٹارگٹ ہے، اگر آپ 1200 نہیں پڑھ سکتے تو جو درمیانی درجہ ہے وہ 500 ہے، روزانہ 500 پڑھیں، اور یہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ ہے 313 مرتبہ۔ کتنا ہے؟ 313، یہ بھی انتہائی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ان تینوں میں سے آپ جو چاہیں اختیار کر لیں، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے ثواب زیادہ اتنا ملے گا۔ میں تو آپ کو یہی وصیت کرتا ہوں کہ آپ ہو سکے تو 1200 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ صبح کچھ پڑھ لے، دوپہر میں کچھ پڑھ لے، شام کو پڑھ لے،
آپ چلتے چلتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں. آپ کاروبار پہ جا رہے ہیں, آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے, بس درود پاک جو آپ کو یاد ہو, کم سے کم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد پڑھتے جائیں اور گنتے جائیں. جب موقع آپ کو ملے, آپ تھوڑا وقت آپ فری ہو گئے, مثلا جاب پہ ہیں, تھوڑا فری بیٹھے تو موبائل نہ نکالیں کہ فری بیٹھے اب کیا کام کرنا ہے, موبائل دیکھنا شروع کر دیں. نہیں, جیب میں تسبیح رکھیں, تسبیح نکالیں اور تسبیح درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو درود پاک سے اتنی محبت ہوگی, خدا کی قسم اتنی برکتیں ملے گی, خود یہ ہمارے دل کو پاکیزگی ملے گی, روح کو پاکیزگی ملے گی, دل کو قرار ملے گا, سکون ملے گا. یہ عمل آپ کو کرنا ہے روزانہ. ٹھیک, دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ بات جا کر اپنے گھر میں بتانا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہے, بہن ہے, والد ہیں, آپ کے جو بڑے ہیں ان کو محبت سے سمجھانا ہے. آپ کے گھر میں جو بچے ہیں سب کو اس کام پہ لگا دینا ہے کہ میرے آقا جشن سرکار کا 1500 برس کا جشن میلاد آنے والا ہے, لہٰذا ہم خوب زیادہ تحفہ اپنے آقا کو اس مبارک موقع پر عطا کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے گھر میں جا کر کے لگا دینا ہے, سب کو ٹارگٹ دے دو, بلکہ جو بچے پڑھ سکتے ہوں آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ روزانہ 500 مرتبہ پڑھ کر کے دیں. اپنی بیوی کو بھی آپ کہیں آپ روزانہ 1200 مرتبہ پڑھیں, سب کام کر کے بھی پڑھ لیں گے. جو گھر میں ہیں ان کو بھی تاکید کریں, وہ بھی حضور پر درود پاک پڑھیں اور بتائیں کہ سب پڑھ کر کے جمع کرنا ہے, اس کو لکھتے جانا ہے, روزانہ پڑھیں. آج آپ نے 500 پڑھا, کبھی 600 پڑھ لیا, کبھی 400 پڑھ لیا, اس کو ایک کاغذ بنائے لکھ دینا کہ آج کی تاریخ میں ہم نے 400 پڑھا, آج کی تاریخ میں 500 پڑھا, نوٹ کرتے جائیں. اس کے بعد ایک کام اور آپ کو دیتے ہیں کہ آج جو بدھوار ہے, اگلا جو بدھوار آئے گا تو آج سے لے کر اگلے بدھوار تک ایک ہفتہ میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے درود پاک آپ نے پڑھا ہے, اور آپ اپنے گھر میں جن لوگوں نے پڑھا, آپ کے بچوں نے, بیوی نے, گھر والوں نے, آپ ان کو بھی پوچھ لیں اور آپ ان کو کہیں کہ آپ کو نوٹ کر کے رکھنا ہے, بدھوار کو سب ہمیں دینا. آپ بھی جتنا پڑھا ہے, آپ کے گھر والوں نے جتنا پڑھا ہے, وہ سب جمع کر کے ٹوٹل کر کے آپ میرے پاس لا کر کے لکھا دیں گے. میں آپ کا جمع رکھوں گا, آپ میرے پاس لکھا دیں گے. اسی طریقے سے بھی 4 ہفتہ بچا ہے عید میلاد کے موقع آنے میں, تو جو آپ 4 ہفتہ میں آپ اور ہفتہ آئیں اور درود پاک اپنا بھی اپنے گھر والوں کا سب جوڑ کر کے کل فگر کتنی ہوتی ہے وہ مجھے لکھا لے کہ 10,000 مرتبہ 20,000 مرتبہ جتنا ہوا میں آپ کے نام کے ساتھ لکھ دوں گا. اسی طرح ہر ہفتہ جمع کرتے رہیں گے, آپ کا نام کا اور آپ کے گھر والوں کا درود پاک لکھا رہے گا. اور انشاءاللہ ہم کسی بھی طریقے سے اس جب سرکار کا جشن میلاد کا دن آئے گا, اب آپ کی طرف سے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہوگا آپ کے پیارے آقا کی بارگاہ میں بطور ہدیہ انشاءاللہ پیش کر دیں گے. ہزاروں درود ہوگا, لاکھوں درود ہوگا, بتا میرے آقا کتنا خوش ہوں گے کہ میرے غلام آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب میرا میلاد آتا ہے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں, ہزاروں ہزار لاکھوں درود کا تحفہ بیچتے ہیں. بتاؤ حضور کی کرم نوازی کتنی ہوگی آپ پر یار, کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. تو کیا خیال ہے, یہ عمل ہمارا ہم نے یہ شروع کیا, اس آج ہی سے شروع کر رہے ہیں, آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اس میں. اب آپ نیت کر کے بتائیں, جو میں نے کہا تسبیح آپ سب یہاں رکھی ہے, ابھی آپ جانا تو نیاز بھی لینا, نیاز کے ساتھ میں تسبیح لے کر جانا اور تسبیح اپنے جیب میں رکھنا. آپ پڑھیں یار, آپ کا جو فضول وقت گزرتا ہے نا موبائل میں ادھر ادھر باتیں میں نا, اس سے جان چھوٹ جائے گی. اور انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے آپ کی بہت بہت, میں کتنی برکتیں بتاؤں آپ کو, آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا, کتنا قرار ملے گا, دل میں پاکیزگی کتنی آئے گی, آپ کے مال میں رزق میں کتنی برکتیں ملے گی. آپ کے گھر والے پڑھیں گے, بچے پڑھیں گے, اور ان کو بچپن ہی سے حضور کی محبت ان کے سینے میں پیدا ہوگی. بتاؤ کتنا ماحول خوشگوار ہو جائے گا, ماحول کتنا پاکیزہ ہو جائے گا. ان بچوں کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت پیدا ہوگی, کتنا پاکیزہ ماحول ہوگا, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ عمل آپ کریں گے, ساتھ دیں گے ہمارا. آپ سب لوگ بول نہیں رہے, لگتا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں. تسبیح لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ, تسبیح لے کر کے جائیں اور آپ روزانہ پڑھیں, اور پڑھ کر کے چاہے تو آپ نے موبائل میں نوٹ کر لے, کاغذ میں نوٹ کر لے, نوٹ کر کے اور اپنے گھر والوں کو وہ جو پڑھے ہوں گے اگلے ہفتہ آپ مجھے لا کر کے لکھائیں گے. میں 2-3 بچوں کو لگا دوں گا, آپ صرف نام بولیں گے, لکھ دیں گے کہ ہم نے اتنا ہزار ہمارے گھر کی طرف سے ہوا, آپ نام لکھا کے لکھا دیں. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں یہ تاکہ ایک مطلب لوگوں میں ایک رجحان پیدا ہو, درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو, ایک مطلب اس طریقے سے ایک فائدہ ملے گا کہ لوگ درود پاک کی طرف مائل ہوں گے اور ثواب ملے گا. اور حضور علیہ السلام اصل مقصد تو پیارے آقا کو خوش کرنا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب اگلے ہفتہ درود پاک پڑھ کر کے اپنے گھر والوں سے پڑھوا کر کے بھی لا کر کے یہاں جمع کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اور جمع کریں گے, ہم تو لیں گے نہیں, اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ عمل آپ یہ آج سے شروع کر دیں گے. اللہ پاک بس ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ان تمام نصیحتوں پر اللہ ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.